الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تنگ دست آدمی ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، پس مہلت دی جائے میسر آنے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو تو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 38واں رکوع آیت نمبر 280 اور 281 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ سبق میں ارشاد باری تعالیٰ آپ نے سنا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ جو سود ہیں ان کو چھوڑ دو، اور اگر سود کے پیسے نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. نعوذ باللہ. توبہ کر لو، اپنا اصل مال لے لو اور فالتو مال چھوڑ دو. نہ کسی پر تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. آج کے سبق میں ایک اور مسئلہ ہے، چونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کے مال کو اللہ مٹاتا ہے، صدقات کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو ترغیب صدقات اور خیرات کی دی گئی ہے، ظلم زیادتی اور سود خوری سے روکا گیا ہے. ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا، وہ کہتا ہے کہ میں سود پر دوں گا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے.
اگر اس نے دے دیے مفت میں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو جب تک وہ مال اس مقروض کے پاس رہتا ہے، ہر روز قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس سے آپ اندازہ لگائیں کسی انسان کو قرض دینا اور کسی کی مشکل میں کام آنا کتنے بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ بہت بڑے نیکی کا کام تھا، لیکن چونکہ ہمارے معاملات میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے آج کل لوگ قرض دیتے ہی کوئی نہیں ہے۔ دکانداروں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں اور ادھار اچھا نہیں ہے، جبکہ ادھار تو بہت اچھی چیز تھی کہ روزانہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ادھار تو بہت اچھا ہے، آپ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ ادھار واپس نہیں کرتے، ورنہ ادھار تو بہت اچھی چیز تھی۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے، تو پچھلے سبق کے ساتھ جوڑ ہے وہ یہ ہے، کسی کو قرضہ دیا اور سود پر دیا۔ 1000 روپے دے کر کہا میں نے 1100 روپے لینا ہے، تو فرمایا کہ ایسے نہ کرے، وہ 1000 روپے ہی لے، اوپر 1 روپیہ بھی نہ لے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر جو مدت مقرر تھی، مثلا مہینے کے بعد اس نے دینا تھا، بندہ آیا غریب آدمی تھا، اس نے کہا یار میں نے تجھے پیسے تو دینے تھے، مدت پوری ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میں فی الحال کسی مشکل میں پھنسا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہلت دے دیا کرو، تنگ دست اور مجبور آدمی کو مہلت دے دیا کرو۔ اور اگر کوئی واقعتاً بندہ ایسا معذور ہے، ایسا مجبور ہے کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ اس کے پاس ادائیگی کی پیسے نہیں ہیں، تو معاف کر دو، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ گویا کہ آج کے سبق میں 2 باتیں ہیں، مجبور اور غریب آدمی کو مہلت دیا کرو۔ اگر معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے، معاف نہ کرو تو مہلت دیا کرو۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ مقروض تنگ دست آدمی ہے، تنگی والا ہے، مجبور ہے، غریب ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس مہلت دی جائے میسر آنے تک، جب تک اس کا تھوڑا ہاتھ سیدھا نہیں ہو جاتا، میسر نہیں آ جاتے، تب تک کے لیے اس کو مہلت دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، غریب آدمی ہے یار مجھے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اور دے گا، چلو اس غریب آدمی کے پاس نہیں بن رہا ہے، میں اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور بخش دو اس کو کہو کہ یار بس تیرا میرا حساب کلیئر ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا تجھے۔ خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو، اگر تمہیں علم ہو تو یہ صدقہ کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص، اس کی موت کا وقت آیا، ملک الموت اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا گیا تو نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری اور کیا کرتا تھا؟ اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں لین دین کیا کرتا تھا، کاروبار کیا کرتا تھا، اس میں میرا ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر تنگ دست اور مجبور آدمی ہوتا تو میں اس کو مہلت دیتا، اور کبھی کبھی میں معاف بھی کر دیا کرتا تھا۔ کبھی میں نے تقاضا کرنے میں، اپنا حق وصول کرنے میں جھگڑا نہیں کیا، کبھی میں نے سختی نہیں کی اپنا حق وصول کرنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ جس نے دنیا میں اپنا حق لینے میں میرے بندوں پر سختی نہیں کی، تو نے موت کے وقت اس کے ساتھ بھی سختی نہیں کرنی۔ اس سے آپ اندازہ کرو اچھے معاملات اچھی موت کی ضمانت ہوتے ہیں، اور برے معاملات بری موت کی ضمانت ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ صدقہ کرو تو یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس نے کہا کہ میں بڑا مقروض ہوں،
بڑا پریشان ہوں، تو میرے ساتھ کوئی تعاون کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے وہ دعا نہ بتاؤں جو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اتار دیں گے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، حلال کے ذریعے میرے سارے کام پورے کر دیں، حرام سے مجھے بچا لے، اور اپنے علاوہ مجھے ہر ایک سے غنی اور بے پرواہ کر دے۔ تو یہ معمول بھی بنا لینا چاہیے، اے اللہ اپنا محتاج رکھ اور کسی کا محتاج نہ رکھ۔ تو قرضے کی ادائیگی کی نیت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ذریعے ضرور بنا دیتا ہے۔ بہرکیف دو باتیں ہیں، تنگ دست کے ساتھ نرمی کی جائے اور صدقہ کر دیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ دو باتیں کیوں ارشاد فرمائیں؟ فرمایا اس لیے کہ صرف دنیا ہی کا جہان تو نہیں ہے نا، آخرت کا جہان بھی تو ہے نا۔ کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی جانب۔ آج وہ تنگ دست تیرے سامنے کھڑا ہو کے معافی مانگ رہا ہے، منت کر رہا ہے، یار مجھ سے ابھی پیسے نہیں بن پائے، تھوڑی مجھے مہلت دے دے۔ دھیان کر، کل تو رب کے دربار میں کھڑا ہوگا تو بھی مہلت مانگ رہا ہوگا، تو بھی منت کر رہا ہوگا، یا اللہ مجھ سے تھوڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے، کس کی جانب؟ اللہ اکبر۔ سارے دنیا کے کاروبار ادھر ہی رہ جائیں گے، دنیا کے پیسے ادھر ہی رہ جائیں گے، یہ جیبوں والے کرتے اتار دیے جائیں گے، بغیر جیبوں والے کپڑوں کے اندر تجھے لپیٹ دیا جائے گا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تیرے ہاتھ کے اندر کچھ ایک سکہ بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ نے مرتے وقت کہا تھا، جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن دینے لگو تو کفن سے میرے ہاتھ کھلے کر کے باہر رکھنا۔ کہا اس کی کیا وجہ؟ بادشاہ سلامت، تاکہ دنیا والے دیکھیں بادشاہ سلامت مملکت میں سے کچھ ایک ٹکا بھی ساتھ لے کر نہیں جا رہے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جا بندے جس دن تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت یہ صدقہ تیرے کام آئے گا، غریب کے ساتھ نرمی کرنا تیرے کام آئے گی۔ اگر اللہ کی مخلوق پر تو نے رحم کیا، عرش والا تیرے اوپر رحم فرمائے گا۔ دنیا کی رنگینیاں تو ادھر ہی رہ جائیں گی۔ ایک پنجابی کا شاعر ہے، پنجابی آسان ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، ورنہ میں تھوڑا اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ایمان بیگانی چیز ہوتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا متا نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا۔ یہ تیرے پاس جتنی چیزیں ہیں یہ تیری اپنی نہیں، بیگانی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ڈٹ کر اللہ کی یاد نہ بھلا، موت کا دن کبھی نہ بھلا۔ تو غافل موت بھلا بیٹھوں، دل دنیا دے نال تو لا بیٹھوں، اس دنیا نہ تیرے کم آنا، کیتی دنیا کدوں وفا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا۔ دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، تیرے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ اور آگے کہتے ہیں اے بن جوڑ امیر غریباں دے، دنیا میں امیر محلات میں رہتے ہیں، غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں،
امیر برق زرق کے لباس پہنتے ہیں، غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے بن جوڑ امیر غریباں دے، موت کے وقت سب برابر ہو گئے، جوڑ بن گئے۔ بن جوڑ امیر غریباں دے، ملے کفن بھی نال نصیباں دے۔ انہاں کپڑیاں وچ تیرا سہا مکنا، ان کپڑے بھی لے سن لہا سجنا۔ انہی کپڑوں کے اندر تیری موت آئے گی، اور کفن بھی پتہ نہیں تجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اور پھر جناب بغیر جیبوں والا کرتا تجھے پہنا دیا جائے گا۔ اے جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نامور، اے جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے، او تا کچھ بھی نال نچا گئے نے۔ جدو آخر گھڑیاں آیاں نے، چھڑ جانی بھیناں بھائیاں نے۔ موت کے وقت کوئی بہن اور بھائی قریب آیا کبھی؟ جدو آخر گھڑیاں آیاں نے، او چھڑ جانی بھیناں بھائیاں نے۔ تو جانا ملک بیگانے اندر، لے سفر دا خرچ بھی چا سجنا۔ تو نے ایسے اجنبی ملک میں جانا ہے، سفر کا خرچ تیرے پاس ضرور ہونا چاہیے، اور خرچ جیب میں پیسے لے کر نہیں جایا جائے گا، وہ غریب کو دیے ہوئے پیسے سفر کا خرچ بن جائے گا۔ کسی تنگ دست کو معاف کیا ہوا قرضہ یہ آخرت کا خرچ بن جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو یہ آخرت کا سفر کا خرچ بن جائے گا۔ کسی بے بس کی بات کو سنا ہو یہ آخرت کا سفر کا خرچ بن جائے گا۔ جزاک اللہ۔ فرمایا اے انسان یہ صرف دنیا کی زندگی ہی تو نہیں ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جا جس دن تو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے آج وہ ظلم زیادتی اندھیرا بن کر سامنے آ جائے گا، اگر کسی کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کی ہے اجالا بن کے سامنے آ جائے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے چھوٹے ظلم جو لوگوں پر کرتے ہیں یہ بڑے بڑے اندھیرے بن کے دن قیامت کے آ جائیں گے، اور اگر کسی کو نیکی کے ساتھ اور صدقہ خیرات کے ساتھ کسی کا دل خوش کیا ہوا ہے وہ بڑی بڑی روشنیاں بن کے دن قیامت کے آ جائیں گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ فرماتے نور دائیں بائیں ان کے چمک رہا ہوگا، وہ نیک اعمال، صدقہ خیرات اور ہمدردی کے جذبے یہ سب نور بن کے دائیں بائیں چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی اجر میں کمی نہ کی جائے گی۔ اگر تو نے کسی بندے غریب بندے کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کیا تو مت سمجھ کہ اجر میں کمی تیرے ساتھ ہوگی، اللہ بھی کمی نہیں کرے گا، تجھے خوب خوب بدلے عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہو لوگوں، سود اضافی پیسہ لینا وہ تو بہت دور کی بات ہے، میں اللہ تمہیں یہ کہتا ہوں تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، اگر اس قدر بھی نہیں ہے بیچارہ بہت غریب ہے معاف کر دو، میں اللہ تمہیں بہت بدلے عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تنگ دست آدمی ہے تو سو مہلت دی جائے اس کو میسر آنے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ،
کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی جانب۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ کمی نہ کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا